کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جب سورج ڈوبنے کی طرف جاتا ہے کوئی انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر صرف 3 ایسے خفیہ کلمات زبان سے نکالتا ہے تو ابھی مغرب کا چاند بھی نظر نہیں آتا اور اس کے گھر کے باہر ایک ایسی پر اسرار لمبی سفید داڑھی والے بزرگ کی آمد ہوتی ہے جن کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ داڑھی والے غیبی بزرگ خود چل کر آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ کا پرانا لکڑی کا دروازہ بجا بجا کر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دروازہ بجا بجا کر آپ کے قدموں میں کروڑوں روپے سونا، چاندی اور ہیروں سے بڑھا ہوا چمڑے کا ایک ایسا بڑا بیگ پھینک کر ہوا میں غائب ہو جاتے ہیں کہ بندہ چیخ اٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں اس غیبی دولت کو کہاں چھپاؤں؟ اگر آپ کے اندر بھی راتوں رات خرب پتی بننے کا وہ شدید ترین اندھا لالچ، وہ تڑپ اور وہ دیوانگی موجود ہے تو آج اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس مت کرنا، کیونکہ اب قدم قدم پر دولت کی وہ بہار آنے والی ہے جو آپ کی آنے والی 7 نسلوں کی غریبی کو سیکنڈوں میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ لوگ زندگی بھر لاکھوں تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے مصلے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی غریبی دور کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اس غیبی کوڈ سے واقف ہی نہیں ہوتے جو عصر کے وقت زمین پر ایک ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے کہ غیب کی طاقتیں خود چل کر انسان کے گھر کا پتہ ڈھونڈتی ہے۔ حضور غوث پاک کے اس سچے واقعے میں صاف لکھا ہے کہ جب وہ فقیر مرید عصر کے وقت ان 3 کلمات کو ایک خاص اور جلالی ترتیب سے پڑھ کر یعنی کہ ہٹا تو ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک 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 جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے وہ سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے جن کی ایک نظر نے اس مرید کے دماغ کو شل کر دیا۔ ان بزرگ کے نورانی ہاتھوں میں ایک ایسا بھاری بیگ تھا جس کے اندر سے نوٹوں کی گڈیاں اور نایاب جواہرات باہر ابل رہے تھے۔ ان داڑھی والے بزرگ نے بغیر کچھ بولے وہ پیسوں کا بیگ اس کے دروازے پر بجا بجا کر رکھا۔ وہ مسکرائے اور ہوا میں ایسے غائب ہوئے جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ کون، وہ سفید داڑھی والے بزرگ کون تھے؟ وہ غیبی فرشتہ تھا یا غوث پاک کی طرف سے بھیجی گئی کوئی غیبی امداد؟ اور وہ کون سے ایسے 3 خفیہ جملے تھے جن کے زبان سے نکلتے ہی وہ بزرگ دولت کا بیگ دینے پر مجبور ہوئے؟ میرے عزیزوں، میں اب اسی ویڈیو کے اگلے موڑ پر ان تینوں ناموں کا وہ جادوئی تذکرہ کرنے لگا ہوں جس سے آج رات یعنی کہ آج عصر کے بعد پڑھ کر آپ کا دروازہ بھی بجنے والا ہے۔ آپ بالکل خاموش ہو جائیں اب اور اپنے ذہن کو اور اپنے دروازوں کو، ذہن کے دروازوں کو کھول لیجئے۔ اولیاء اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کائنات کے سب سے بڑے نام یا اللہ یا محمد کی وہ عظمت، رزق کے دروازے کھلنے والے کلمات یا اللہ یا رزاقو کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے ساتھ بے پناہ دولت اگلنے والا کوڈ، خفیہ کوڈ یا غنیوں کا ایسا طوفان شامل ہوتا ہے تو پڑھنے والے کے گرد ایسا نورانی، ایسا روحانی دائرہ بن جاتا ہے جہاں غیبی دوستوں غیبی خزانوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پچھلے حصے میں وہ تعداد بتا دی تھی، لیکن میرے عزیزوں وہ تو صرف اس مہا وظیفے کا گمان تھا۔ اصل پوشیدہ کوڈ، وہ مخصوص وقت اور وہ بہت ہی کم تعداد تو اب اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں آپ کی قسمت سونے میں بدلنے والی ہے۔ لیکن رکیں، اس داڑھی والے بزرگ کی آمد سے پہلے اپنے دوستوں ویڈیو کو غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو بھی غریب دکھے، بیمار دکھے، لاچار دکھے، اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار عصر کے بعد یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھ لے گا، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری
یہی دن ہوگا آج کے بعد، یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کے پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، آپ نے پہلے تو عصر کی نماز پڑھ کے فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر عصر کی نماز فوراً پڑھ کر یہ عمل نہ کر سکیں تو عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ میرا چیلنج مغرب تک کا ہے، مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ، کوئی ایسا شخص تمہارے دروازے پر آئے گا جو تمہیں خزانے کی یعنی تمہارے اوپر بارش کر دے گا۔ میں نے اس عمل کو میرے دوستوں آزمایا ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں، اپنی بیماری تکلیفوں میں یہ عمل پڑھا ہے۔ یہ عمل ایسا جادوئی عمل ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اثر کے بعد پڑھتے ہی مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ بڑے سے بڑا قرضہ دور، بڑی سے بڑی بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ لیکن یہ ترتیب بنی بنائی نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ نہ میرے قریب، نہ۔ اس عمل کو پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں دل میں یہ وسوسہ ہوگا نا کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر وظیفہ زندگی بھر کامیاب نہ ہوگا۔ اگر وظیفہ پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے عزیز دوستوں جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو ایک ایسی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جس سے پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر یا غنیوں کو آخر میں ایک ایسی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ صرف 3 چیزیں پڑھنی ہیں، صرف آدھی منٹ کے اندر پڑھ لو گے، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، کوئی پورا دن بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ صرف آدھی منٹ پڑھنے سے اگر فوری طور پر ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، لاکھوں کا قرضہ معاف ہو جائے، بیمار پڑھ لے تو بیماری دور، بے اولادی پڑھ لے تو بے اولادی دور، رشتوں کی اگر بندش ہے میری بہنیں، اگر رشتے نہیں آتے تو رشتوں کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جہاں چاہو گے عمل کے پڑھتے ہی شادی ہوگی، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر چند منٹوں میں رب کعبہ کی قسم نہ دور ہو جائے تو میرا گریبان حاضر ہے، اللہ پاک کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے، یہ فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں جب ایک بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو آسمان و زمینوں کا خالق، ہر خزانے کا مالک، ہر کمزور کا سہارا، ہر محتاج کا رازق اور ہر دعا سننے والا ہے۔ اللہ وہ عظیم نام ہے جس میں اس کی تمام کامل صفات جمع ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہی رزق دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور جب محبت سے یا محمد کہا جاتا ہے تو دل اس ہستی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوکے کو کھانا کھلایا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، غریب کو امید دی اور امت کو سکھایا کہ اصل دولت صرف مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دل کا سکون اور حلال رزق کی برکت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ ایمان اور تقوی اختیار کریں
تو ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ رسول پاک نے بھی یہ تعلیم دی کہ بندہ اپنے رب سے ہر ضرورت مانگے کیونکہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اللہ سے کشادہ، پاکیزہ اور بابرکت میرے دوستو رزق کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہی سنت ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سوچئے جب ایک زبان پر یا اللہ ہو، دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، اعمال میں اخلاص ہو اور رزق یعنی کہ رزق حلال کی کوشش ہو تو اللہ کی رحمت کیسے یعنی کہ اس کے پاس نہیں اترے گی۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا مگر اللہ نے ان کے اخلاص، صبر اور دعا کی وجہ سے ان کے حالات بدلے۔ یاد رکھیے گا یا اللہ صرف ایک پکار نہیں، یہ امید کا چراغ ہے، اور رسول اللہ سے محبت صرف ایک جذبہ نہیں میرے دوستو بلکہ ان کی سنت پر چلنے کا عہد ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک مومن کی زندگی میں جمع ہو جائیں تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، زبان دعا سے تر رہتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ رزق کے خزانے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و سکون نازل فرما، ہمارے قرض آسان فرما، ہماری جائز دعائیں قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو آپ نے زندگی میں عصر کے بعد یا ویسے بھی بہت وظیفے پڑھے ہوں گے لیکن آج دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو وقت سب سے خاص عصر اور مغرب کے درمیان، اس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی، لیکن اگر عصر اور مغرب کے درمیان جب کوئی بندہ یہ 3 خفیہ کلمات، یہ 3 سچے وظیفے اکٹھے پڑھ لیتا ہے تو رزق کے تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں اور ایسی تقدیر سنور جاتی ہے کہ بندہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ کاش میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں اتنا ٹائم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ لیکن دوستو میرے دیر آئے درست آئے، آج عصر کے بعد یا عصر سے پہلے میری ویڈیو ملے تو اس ویڈیو کو نوٹ کر لینا۔ آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے ملک میں عصر اور مغرب کے درمیان جیسے ہی آپ تنہائی میں بیٹھیں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے بعد فوراً یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظیفوں کی تعداد اور ترتیب کو سمجھ لیجئے گا۔ اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ خدا را اب تک اگر آپ نے ویڈیو کاٹی ہے، اسکپ کی ہے تو اب آپ نے ویڈیو کا 1 سیکنڈ کا حصہ بھی اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج پھر تنہائی میں بیٹھ کر عصر اور مغرب کے درمیان یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ بیرے بار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کے پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کی خالی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دے گا۔ یا اللہ یا محمد المدد، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد المدد، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد المدد،
میرے دوستو 3 بار ہو گیا. کتنا کوئی وقت لگ گیا, کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے. پہلا وظیفہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا, اب جلدی سے دوسرا اور تیسرا پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے. اب جلدی سے دوسرا اور تیسرا پڑھ کر اپنی غربت اور غریبی, بیماری, لاچاری, پریشانی کو دور کرنے. دیکھیں میں نے بنا کسی لالچ کے یہ ویڈیو بنائی ہے. میں نے آج کسی مقصد کے لیے, لائک کے لیے یا ویوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنائی ہے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے. بس آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ جو بھی غریب, بیمار, لاچار زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو پڑھ لے گا, وہ آپ کو اور مجھے ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب آج عصر کے بعد فوراً یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد, یا اللہ یا محمد المدد کا آپ نے صرف اور صرف میرے دوستوں 3 بار پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاقو کی خفیہ تسبیح وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے. میرے غریب دوستو, یا اللہ یا رزاقو یہ صرف 2 الفاظ نہیں بلکہ ایک بے بس بندے کے اپنے رب کے دروازے پر دستک ہے. یا اللہ وہ ذات ہے میرے دوستو جس کے قبضے قدرت میں, میرے دوستو جس کے قبضے قدرت میں, یا اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں. وہی پیدا کرنے والا, پالنے والا, عطا کرنے والا اور ہر نعمت کا اصل مالک ہے. قرآن کریم بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے, اور بندہ جتنا اس پر بھروسہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. اور الرزاق اللہ تعالیٰ کے نہایت عظیم اسماء حسنہ میں سے ایک ہے. اس کا معنی ہے وہ ذات جو ہر مخلوق کو مسلسل کامل اور وسیع رزق عطا کرتی ہے. صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان میں اڑنے والے پرندے, سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مخلوق, زمین کے اندر موجود کیڑے, سب کا رزق اسی کے ذمے ہے. قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا, قوت والا اور مضبوط ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. سوچے جب وہ ایک رب ایک ننھی چونٹی کو اس کے بل میں رزق پہنچاتا ہے, جب وہ اندھیرے سمندر میں تیرتی مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا, جب وہ گھونسلے میں موجود ننھے پرندوں تک غذا پہنچا دیتا ہے, تو کیا وہ اپنے اس بندے کو بھول سکتا ہے جو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ یا رزاقو. رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے پاکیزہ, وسیع اور بابرکت رزق مانگو, کیونکہ حقیقی غنی کرنے والی ذات صرف اللہ ہے. مال کی کثرت ہی اصل دولت نہیں بلکہ حلال رزق, دل کا اطمینان, گھر کی برکت اور اللہ کی رضا سب بڑی نعمتیں ہیں. جب دل میں یقین, زبان پر یا اللہ یا رزاقو اور زندگی میں حلال کمائی کی کوشش جمع ہو جائے تو مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے, بند دروازے کھلنے لگتے ہیں, دل کو سکون ملنے لگتا ہے, اور بندہ جان لیتا ہے کہ اس کا رازق کوئی انسان, کوئی ملازمت یا کوئی کاروبار نہیں بلکہ صرف اللہ رب العالمین ہے. وسائل تو صرف اس کی یعنی کہ مشیت کے ذریعے ہیں. دوستو اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے, اے رزاق تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. میرے دوستو آپ نے یا اللہ یا محمد کا جادوئی وظیفہ جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا, یا اللہ یا محمد المدد, یا اللہ یا محمد المدد, یا اللہ یا محمد المدد کا اب آپ نے یا اللہ یا رزاقو کو ملا کر پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں, یا اللہ یا رزاقو 1 بار ہو گیا, یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا, یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا. آپ نے یہ وظیفہ بھی 3 بار پڑھ کر عمل کا آخری اور سب سے قیمتی وظیفہ یا غنیوں کا ایک ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو شاید آج سے پہلے نہ آپ نے سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی. دیکھیں میرے دوستو, یا غنیوں اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا, جس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کر دینے والا. اب اکثر میری بہنیں, اکثر میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ جناب یا غنیوں پڑھ کے تھک گئے ہیں, لیکن حالات تو بدلنے کا نام نہیں لیتے. تو آج میں اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج یا غنیوں کا ایسا راز, ایسی تسبیح, ایسا خزانہ جسے پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا, یہ آج کے دن کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے. خدا را اگر اس ویڈیو کو آپ نے تھوڑا سا بھی پسند کیا ہے اور اپنی خالی
वाली झोलियों अलमारियों को आप वाकई भरना चाहते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखें, गरीबों बहनों भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की नई वीडियोस मिलती रहे। अब आपने आज या कल या किसी भी दिन असर की नमाज के बाद तन्हाई में बैठकर फ़ौरन या असर और मगरिब के दरमियान आपने तन्हाई में बैठना है, दुरूद शरीफ पढ़ लें, बहुत अच्छा है। अगर दुरूद शरीफ ना पढ़ सके तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद का वजीफ़ा 3 बार पढ़ा, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु को 3 बार पढ़ा मिलाकर। अब 2 वजीफ़े पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर या गनियों को आपने मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ना है। देखें, या गनियों अल्लाह पाक का वो नाम है जिसका मतलब है गनी कर देने वाला, जिसका मतलब है गैबी ख़जाने अता कर देने वाला। अब आपने मैंने ज़िंदगी में या गनियों का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या गनियों के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज या गनियों को आपने मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ना है जो आज इससे पहले ना आपने पढ़ी होंगी ना सुनी होंगी। आज आपने या गनियों के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसा राज शामिल करना है जो या गनियों की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। देखिए, मेरा चैलेंज वही मगरिब तक का है। मगरिब से पहले पहले इंशाअल्लाह कर्जे दूर, बीमारी दूर, गरीबी दूर। अगर मगरिब से पहले पहले तुम करोड़पति ना बन गए तो फिर आकर मुझे कहना। दौलत 3 चीज़ें पढ़ते ही आपको ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। या गनियों मेरी झोली भर दे, या गनियों मेरी झोली भर दे, या गनियों मेरी झोली भर दे। ये तीसरा वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 बार पढ़कर आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आज मांग मांग के थक जाओगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में या अल्लाह या मोहम्मद लिखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।